الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أين كانوا ومن كانوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، نوجوانوں، دینی بھائیوں اور پردوں میں بیٹھ کر سن رہی دینی ماں بہنیں، مومن دنیا میں جہاں کہیں رہے اسے دو چیزیں درکار ہیں. ایک اللہ کا قرب، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اسے تقوی کہتے ہیں. تقوی کے معنی ہے مزاج کا شرعی بن جانا. جو اللہ فرمائیں گے وہ کروں گا، جو سرکار کا نقش قدم ہے اس پر چلوں گا. اپنی مرضی کو اللہ رسول کی مرضی میں فنا کر دیں. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے آپ کے سامنے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی، اور
ہر صحابی کو حضور سے بے حد محبت ہے، لیکن کچھ حضرات کو بہت زیادہ لگا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، 40-42 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن ان کی خوبی اور کمال یہ تھا کہ جو بھی اپنے ضروریات کا وقت ہے اس سے فارغ ہو کر دربار رسول میں صحبت رسول میں بیٹھتے تھے۔ اب بھائی سرکار تو رہے نہیں، ہم کہاں جائیں؟ فرمایا انبیاء کرام کے سچے ورثاء علماء ہیں، ان کے پاس وہاں بیٹھ گیا، گویا سرکار کے دربار میں بیٹھ گیا، وہ حدیث سنے گا، دین کی باتیں سنے گا، دین ریفریش ہو جائے گا، دل میں نور ایمان آئے گا۔ یہ نور ایمان کی طاقت سے اعمال کا کرنا آسان ہو۔ جیسے پٹرول فل ہو گاڑی کے اندر تو چلنا آسان ہوتا، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی وقت ملتا سرکار کی محفل میں گزارتے، اس سے بہتر تو کوئی محفل ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمولی نبی نہیں، آپ قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی نہیں۔ آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ آفتاب کے آنے کے بعد دیے جلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آفتاب رسالت کے آنے کے بعد اب دوسرے نجوم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دین ایسا لے کے آئے کہ قیامت تک جو بھی مسائل آئیں گے اس کا حل اس دین کے اندر موجود۔ ہم کو دنیا کے کسی مذہب سے کچھ لینا نہیں ہے، پوری دنیا کو دینا ہے۔ ہم دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں۔ دنیا لے گی، ہم دیں گے، لیکن جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم دیں گے، جب ہم ہی خالی ہوں گے تو کیا دیں گے؟ اس لیے علم حاصل کرو، دین حاصل کرو، محنت کرو، دین کو سمجھو تاکہ سمجھا سکو، دوسروں تک پہنچا سکو، یہ ذمہ داری۔ حضرت معاذ کی خوبی سمجھا، جہاں مجلس رسول لگی وہاں پہنچ جائے، پہلی صف میں جا کے بیٹھ۔ خالی بیٹھنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے تو غیبت سے بچ گئے، کینہ کپٹ سے بچ گئے، بدگمانیوں سے بچ گئے، برائیوں سے بچ گئے، نگاہ کے گناہ سے بچ گئے، کان کے گناہ سے بچ گئے، زبان کے گناہ سے بچ گئے۔ کتنے گناہوں سے بچ گئے؟ یہ کم ہے؟
اس لیے مسجد پر انوار جگہ ہے کہ یہاں آیا بہت سی برائیاں باہر چھوڑ کے آ گئی. اس لیے دعوت کے کام میں 3 دن 40 دن مسجد میں رکھا جائے تاکہ مسجد کا پرنور ماحول اس کے دل کی دنیا کو بدل دے. ماحول کا اثر پڑتا ہے. حدیث شریف ہے بدترین جگہ بازار ہے. مشکل سے نگاہوں کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی، معاملات صحیح ہوں گے، اور بہترین مقام اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ وہ اللہ کے گھر ہیں. آج آپ پوری تعداد میں یہاں تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی. ورنہ میں حضرت مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں اور آپ ہوں گے سننے والے، لیکن الحمدللہ پورا گاؤں حاضر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حاضر ہیں، ماں بہنیں بھی حاضر ہیں. آپ کے دینی جذبے کو سلام کرتے ہیں. بہت اچھا جذبہ ہے، اس کو برقرار رکھیں. دینی جد و جہد کو جاری رکھیں. اس جذبے کو ٹھنڈا مت پڑنے دیجیے. مسجد کو مت چھوڑیے، 5 وقتہ نمازوں کو مت چھوڑیے. اب حضرت معاذ کو ہمیشہ سرکار کی دیدار اور مجلس کی تمنا، کب موقع ملے اور دربار رسول میں پہنچ جائیں، اور ایسا کرتے بھی رہے. ایک دن اچانک ایک حکم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں یمن کی حکومت آئی. بہت سے یمن والے مسلمان بھی ہوئے، جس کو آپ عمان کہتے ہیں. یمن کے 2 پرگنے تھے، اور حضور چاہتے تھے کہ دونوں پرگنوں کے اندر 2 گورنر طے کیے جائیں. ایک حصے میں حضرت معاذ ابن جبل جوان، حضور جوانوں کو ہمیشہ آگے بڑھاتے. مصعب ابن عمیر جوان تھے تو بدر میں ان کے ہاتھ میں پرچم دے دیا، احد میں ان کے ہاتھ میں پرچم دے دیا. آگے بڑھو. جوانوں کو اللہ نے صلاحیتیں دی، ان کے اندر ایبیلیٹی، ان کے اندر قابلیت ہے، ان کے اندر طاقت ہے، جذبہ ہے، جوش ہے. خالی جیم جا کے باڈی مت بناؤ، ذرا ایمان بنانے کی فکر بھی کرو. آج کل جس جوان کو دیکھو تو جیم جاتا ہے. میں نہ نہیں کہتا، جاؤ اپنے آپ کو تندرست رکھو، جاگنگ بھی کرو، چلو بھی، ایکسرسائز بھی کرو. کراٹے بھی سیکھو، لاٹھی چلانا بھی سیکھو، لیکن مسجد میں آنا بھی سیکھو.
اور نماز پڑھنا بھی سیکھو اور تہجد میں مسجد کو آباد کرنا بھی سیکھو. کر سکتے ہیں نا جوانی میں، سب کر سکتے. وہ ایک میرا دوست جم میں جا رہا تھا، کہا قاری صاحب آپ نہیں آتے جم میں؟ میں نے کہا الف با تو پوری ہوئی نہیں، جم تک کب پہنچے؟ کیا کراتے ہیں وہاں؟ اس نے اتنا بڑا پوسٹر نکال کے دیا کہ وہ کیا، میں نے 25,000 روپیہ بھرا، صبح میں جاتا ہوں 2.5 گھنٹے لگاتا ہوں، پیسہ بھی 25,000 دیا ہوں، اور اس نے ٹیپس لکھ کے دیے. اس ٹیپس میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ 3 سانس میں پانی پینا. میں نے کہا پہلی ٹیپس لکھیلی છે એ તો 1400 વર્ષ પહેલા હુજુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને આપણને પાણી પીવાના જે આદબ શીખવાડેલા તે છે. થપ્પડ મારીને તારી પાસે 25,000 રૂપિયા લઈ લીધા. میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، انتقال کر گئے، تو وہ بمبئی سے سورت آ رہے تھے، تو کمپارٹمنٹ میں انہوں نے ایک ہندو صاحب بیٹھے تھے، پڑوس میں وہ بیٹھے تھے. وہ ہندو جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھ کر یوگا کر رہا تھا، سیدھا ہو رہا تھا، ٹیڑھا ہو رہا تھا. آدھا گھنٹہ اس نے یوگا کیا. اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت پڑھی. غیر مسلم نے پوچھا ہوں دھندو کہ ڈاکٹر چھو، تمہیں ہمنا ہوں کہہ رہوں عبادت کہہ، عبادت کی میں نے اللہ کی نماز پڑھی. تو غیر مسلم نے کہا મારી અડધા કલાકની મહેનતની ઉપર તમે 2 મિનિટની અંદર પાણી ફેરવી કાઢો. આ તમને કોણે શીખવાડ્યું? અરે ભાઈ 1400 साल पहले एक नबी आए थे, उन्होंने हमें नमाज पढ़ने का तरीका बताया. योगा का भी अब्बा है. वाहिदुल एन रामदेव, उसकी योगा की मजलिस लगी. उसमें उसने ऐलान किया कि जितने मुसलमान हैं सब चले जाएं. क्योंकि उनको नमाज ऐसी मिली है कि योगा उसके मुकाबले में कुछ. तू ही नादा चंद कलियों पर कनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामन. किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में. حدیث شریف میں فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف. Strong mu'min is better than the weak Muslim. ڈھیلا پن نہیں چاہیے، دین میں مضبوطی چاہیے. آج کل کے جو حالات ہیں اس میں مضبوط بنو، حالات کے رونے مت رو.
تم کو غلبے کا وعدہ کیا ہے. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، اور اگر تو غالب نہیں کچھ کسر ہے تیرے ایمان میں. ہم غالب نہیں آ رہے ہیں تو ہماری کمزوری تو دوسرے غالب آ جائے. 313,000 پہ غالب آ سکتے. آج ہندوستان میں 30 کروڑ مسلمان، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بی جے پی آئی تھی، بجرنگ دل نے، وشو ہندو پریشد نے کہا تھا 2022 تک تو ہم مسلمانوں کا صفایا کر کے رکھیں. میں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ 4040 میں 50 کروڑ مسلمان ہندوستان میں. 2020 میں ختم نہیں ہوں. کہتے ہیں مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے ہیں، پڑھنے ہم کو نہیں دیتے، نوکریاں ہم کو نہیں دیتے، جاب ہم کو نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کرنے دیتے. تو ایک یہ کام کرتے ہیں، وہ تو کرنے دو. کیا کہتے ہیں؟ گھسپیٹھیے ہیں. گھسپیٹھیوں نے لال قلعہ بنایا 300 سال پہلے، اس کے اوپر ابھی تک پرچم کیوں لہراتے ہو؟ بناؤ نا اپنا قلعہ. ایسا قلعہ تو کیا بناؤ گے، وہ جو بنایا ہے نا انہوں نے اس کو توڑ بھی نہیں پائے. سمجھ رہے میری بات؟ 2020 میں ہندوستان کے مسلمانوں کا صفایا ہو کے ہندو راشٹر بنے گا. ہم کو ہندو راشٹر بنے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بناؤ. لیکن یہ مت سوچنا کہ ہم نہیں رہیں گے. ایک بات نوٹ کریں آپ مفتی صاحب، آزاد ہندوستان کا تصور مسلمان کے بغیر ناقص ہے. یہ دیش ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا. کسی مولانا نے اچھی بات کہی کہ ہندوستان میں ہر سال مچھر پیدا ہوتے ہیں اور اربوں خربوں روپے کی دوائیاں اس کو چھڑک کر مارنے کی کوشش کرتے، لیکن ہر سال مچھر پیدا ہوتے ہیں. ابھی مچھر نہیں ختم کر سکے، ہم کو کیا ختم کریں؟ بہرحال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور ایک خبر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ تیار ہو جاؤ. حضور میں تیار ہوں. نافرمانی تو صحابہ کے مزاج میں تھی نہیں، اس لیے اللہ نے ایسے اونچے مقام پر پہنچا. سراپا اطاعت تھے.
میں تیار ہوں. کیا کرنا ہے حضور؟ گلا کٹوانا ہے؟ فرمایا تمہیں یمن جانا ہے. حضور میں نافرمانی تو نہیں کر سکتا، یمن جانے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مجھے ایک بڑا دکھ ہے کہ آپ کی مجلس اور آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا. کیا کروں گا وہاں؟ ارے تم کو وہاں گورنر بنانا ہے. حضور گورنری میرا مطلوب نہیں ہے، میرا مطلوب تو مصطفیٰ کی غلامی ہے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بر در گوشے دامان اوس. دنیا جہان اس کے دامن میں ہے جس کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو. سرکار کی محبت نصیب ہو جائے، اطاعت نصیب ہو جائے. اتنی دور چلا جاؤں گا، دیدار سے محروم، مجلس سے محروم. کیا کروں گا حضور؟ گورنری کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی غلامی سے بہتر تو ہے نہیں گورنری. میں تو آپ کا غلام بن کے، صحابہ غلامی کو پسند کرتے ہیں، گورنریاں نہیں چاہتے. اچھا سرکار، اتنی دور رہوں پھر بھی آپ سے قریب رہوں، ایسا کوئی راستہ؟ آپ کے حکم پہ چلا تو جاؤں گا، دل دکھی ہوگا. اور حضور نے فرمایا تم دوسری مرتبہ جب آؤ گے تو میرے قبر کی زیارت کرو گے، مجھے نہیں پاؤ گے. اگر یہ بات ہوتی نا کہ چلا جاؤں گا 6 مہینے کے بعد سرکار مجھے واپس بلا لیں گے، پھر دیدار ہونا شروع ہو جائے گا، تو میں یہ زخم برداشت کرتا. لیکن اتنی جان کا خبر سنائی کہ اب آؤ گے تو قبر پاؤ گے، مجھے نہیں پاؤ گے. پھر جی کے کیا کروں گا؟ جب آپ نہیں ہیں، دیدار رسول نہیں ہے، مجلس رسول نہیں ہے، وحی کا آنا نہیں ہے، قرآن کا اترنا نہیں ہے، آپ کو میں آ کر کیا کر؟ کوئی سوچ رکھتا ہے ایسی؟ انتہائی درجے کا عشق ہو تو یہ سوچ ہے. اسلام میں ہر چیز کا علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی علاج بتائے. دور رہ کر مجھ سے قریب رہنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. سرکار نے بتایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. چاہے لاکھوں میل دور رہے مجھ سے،
اور جس طرح سے بھی رہے، اور جو بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، لیکن ہو میرا متوالا تو مجھ سے تقوی کے راستے سے قریب ہو جائے گا۔ وہ تو ان کو سنا ہے، لیکن ہم کو بھی سبق مل گیا۔ سرکار سے ہم بہت دور ہیں، لیکن قرب چاہتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ تقوی، اور تقوی آئے گا اللہ سے قرب، سرکار سے نسبت۔ اللہ سے قرب کا طریقہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے۔ ریاض الصالحین میں حدیث موجود ہے، بندہ مومن اللہ کے قریب تر ہوتا ہے جب فرض نماز میں کھڑا ہو۔ تو اللہ سے قرب کا طریقہ کیا بتایا؟ فرض نماز۔ And if you want to close yourself from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then increase the nawafil. قرب اگر اور بڑھانا ہے تو نفلیں پڑھو، قریب ہوتے جاؤ۔ کتنا آسان طریقہ بتایا قرب کا۔ نمازوں کی پابندی اللہ کے قریب کر دیتی، اور بھی فرض نمازوں کی پابندی، اور پھر نوافل سنن پڑے گا تو قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ فرماتے دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھ، دنیا کے کسی کونے میں چلا جا، نماز مت چھوڑ۔ علاج کیا گیا، واقعہ بھی ختم ہو گیا، بات بھی ختم ہو رہی ہے، لیکن سنو ایک بات۔ ہمارے آصف بھائی کی صاحبزادی علم کے حصول کے لیے بیرون ملک جا رہی ہے۔ بہت سے نوجوان بھی جا رہے ہیں، بہت سے جانے کو سوچ رہے ہوں گے۔ ایجوکیشن کے لیے آپ آگے بڑھیں، پورے عالم میں جہاں مل رہا ہو اچھا ایجوکیشن آپ لیجئے۔ ایک بات یاد رکھیں، دین کو دامن سے باندھ کے رکھیے۔ دولت کے نشے میں کہیں دین نہ چھوٹ جائے۔ دولت آنی جانی چیز ہے، دین جاویدانی چیز۔ کہیں بھی چلے جاؤ اپنے دین کا تشخص اور اسپیشلیٹی باقی رکھو۔ ہزاروں میں پہچان آئے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والی لڑکی۔ ابھی اقرا حسن چودھری جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئی ہیں، برقع تو نہیں پہنتی وہ، لیکن سر پہ دوپٹہ ضرور رکھتی، اور اس کو پوچھا گیا تو اس نے کہا ہمارا مذہبی ٹرینڈ ہے، پہچان۔ میری یہ بیٹی بھی جا رہی، میری نصیحت ہے اس بیٹی کو
کہ اپنی حیا کا دامن نہ چھوڑ. فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ. دوسری میری نصیحت ہے کہ میری بیٹی تیرے بیگ میں مسلح ہونا چاہیے اور تیرے دامن سے قرآن چمٹا ہوا ہونا چاہیے. ماں باپ سے تو دور چلی جائے گی، کوئی دیکھنے تجھے نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھ اللہ دیکھ رہے ہیں. تجھے 5 وقتہ نمازیں ادا کر کے اپنے ایمان کی ایک ایسے ملک میں جہاں ایمان فروخ ہو رہے ہیں حفاظت کر. اور اگر قریب رہنا ہے، اللہ سے قریب رہنا ہے، دین سے قریب رہنا ہے، رحمتوں کا حصول کرنا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیجیے، روزانہ قرآن کا ایک حصہ ضرور پڑھیو، اپنی عزت کا خیال رکھیو، اپنی حیا کو باقی رکھیو، اور اپنی حیا کی حفاظت. شارٹ میں اگر کہا جائے تو تقوی مت چھوڑنا، اللہ کا ڈر مت چھوڑنا. وہاں کا آزاد ماحول ہے، لڑکا لڑکی بے محابہ ملتے ہیں، وہاں اپنی حیا کا خیال رکھو. ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. عطا ابن ابی رباح یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں. آج کل کے لباس بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ جینز پھٹی ہوئی پہنتے ہیں. میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، پوتا ہے میرا، مہمان آیا تھا نوجوان، جینز پہن کے یہاں سے پھٹی ہوئی وہاں سے پھٹی ہوئی. تو میرے پوتے نے کہا کہ دادا جان بہت غریب مہمان آیا ہے، پھٹی ہوئی پینٹ لایا ہے اپنے، اس کو پیجامہ دے دیں. شریعت نے جو وضاحت دی ہے، جو لباس دیا، عورت لباس ایسا پہنے کہ جسم چھپ جائے، جسم دکھے. یہ انگریز عورت کا مزاج ہے، جسم چھپے یہ مسلمان عورت کا مزاج ہے. اب اس پر بڑی لمبی بات ہے. عطا ابن ابی رباح سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں تجھے ایک جنتی بڑھیا بتاؤں. جنتی بڑھیا. اچھا دنیا میں جنتی؟ فرمایا ہاں سرکار کے وعدے پر جنت. ماں بہنیں سن رہی ہوں گی. ضرور دکھائیے وہ کا سامنے کالی ادھیڑ عمر کی عورت جو جا رہی ہے، جو چادروں میں لپٹی ہوئی ہے نا، اس کو حضور نے جنت کی بشارت دی. اس کے اندر نیا کیا ہے؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اس کو جنت کی بشارت مل گئی؟
اللہ کے یہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے، عمل دیکھے جاتے۔ ابو لہب جو ہے نا بڑا حسین تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا، اور حضرت بلال سیاہ فام تھے تو سرکار سے آگے جنت میں جا رہے ہیں۔ کوئی سرکار سے آگے مقام نہیں ہو گیا۔ خادم جو ہوتا ہے پہلے آگے جا کے مخدوم کے لیے انتظام کرتا ہے۔ بلال خادم ہے، پیچھے سرکار آ رہے ہیں۔ کیا سرخاب کا پر لگا ہے اس خاتون میں؟ کہا یہ آقا نامدار کی مجلس میں آئی اور اس نے آ کر اپنا شکوہ بیماری کا کیا کہ میں بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے تجھے؟ کہ چلتے چلتے بے ہوش ہو کے گر جاتی، مرگی کا دورہ پڑتا۔ تو حضور نے اس کو دو آپشن دیے۔ There are two options for you. One, then I make dua for you, then Allah give speedily recovery. It is also possible. Can I make dua for you? And secondly, you make sabr and keep patience upon your sickness, then Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the Jannah. دو راستے ہیں تیرے لیے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میں دعا کروں اللہ قبول کر لے، 1 منٹ میں تیری بیماری اچھی ہو جائے، ایسے بھی واقعات ہیں۔ اور دوسرا آپشن تیرے لیے یہ ہے کہ تو صبر سے کام لے لے، بیماری برداشت کر جائے، چند دنوں کی ہے، تجھے جنت کی گارنٹی دے دوں۔ سوچ کر بڑھیا نے کہا زندگی تو ختم ہونے والی ہے، تھوڑی تکلیف برداشت کر لوں، لیکن ہمیشہ کی جنت اور آرام ملنے والا ہے تو مجھے منظور۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اس پر تجھے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اب غور سے سنو۔ So very important point is coming after this incident and narrations. اس خاتون نے کہا کہ میری جو بیماری ہے نا، اس بیماری میں میری تکلیف یہ ہے کہ میں غش کھا کر چکر کھا کر اچانک راستے کے اوپر گر جاتی ہوں، اور اس زمانے میں چادریں اوڑھتے تھے، چادر میرے جسم سے ہٹ جاتی ہے، and my body gets exposed before the people and I shy. بڑی شرم محسوس ہوتی ہے مجھے۔ عورت تو شرم کا، حیا کا پیکر و پتلا ہے نا۔ حیا نہیں ہے تو عورت کیا ہے؟ عورت کا زیور سونا اور چاندی نہیں ہے، اس کی حیا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے تو؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں 100 مرتبہ بے ہوش ہو جاؤں، لیکن مجھ بڑھیا کا جسم کوئی نہ دیکھے، اس کی دعا کر، جسم سے چادر نہ ہٹے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، لمبے عرصے تک یہ زندہ رہی، بیماری میں بھی تخفیف ہو گئی۔ اور ماں بہنوں تمہیں سبق مل رہا ہے کہ بڑھیا ہو کے حیا کا اتنا خیال ہے، جوان ہو کے میری بیٹیوں تمہیں کتنا خیال ہونا چاہیے پردے برقعے کا۔
جب نماز پڑھتے ہیں، عورت نماز پڑھے گی تو اپنا ایک ایک بال چھپا کے نماز پڑھے گی. اتنا نماز کے اندر اللہ کے سامنے اپنے جسم کو چھپا کر یہ اقرار کر رہی ہے کہ اللہ تیرے سامنے گھر میں اتنی باحیا ہوں کہ بال نظر نہ آئے تو باہر جانے کے بعد میرا بال کیسے نظر آ سکتا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی موصوفہ کی سفر کو آسان فرمائے، ان کی تعلیم کو آسان فرمائے، دین پر اللہ برقرار رکھے. اس وقت کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں ہمارے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر دائم اور قائم فرمائے. آپ کے علاقے کو اللہ آباد رکھے اور جو اللہ کے گھر کو آباد رکھے اللہ ان کو بھی آباد رکھے. ماں بہنیں گھروں میں پابندی سے نماز ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تھوڑا وقت ذکر اللہ میں لگائیں، پردوں کا اہتمام کریں، اپنی اولاد کو پردے سکھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں جائے گی اس لیے کہ اس کو محرم کی ضرورت ہے، اس لیے محرم کے بغیر نہیں جا سکتی. وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کیسے جاتے ہیں کیسے نہیں جاتے ہیں، لیکن جو عام نصیحت اس موقع پر کرنی چاہیے وہ میں نے کر دی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنی ردائے دائمی عطا فرما. اے اللہ جہاں تو ہمیں رکھے ایمان کی حفاظت کے ساتھ رکھ، نمازوں کی حفاظت کے ساتھ رکھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ رکھ، تیری یادوں کے ساتھ رکھ. اے اللہ حیا کا خیال عطا فرما، اس پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.